بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رانا عدنان مدثر ہے۔ پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے نام سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں۔ آج 6 جون 2021 کو بحریہ ٹاؤن میں پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں بات کروں گا۔ بیسیکلی بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز، ڈفرینٹ قسم کی جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اوپینین سامنے آ رہی ہیں، ان کے بارے میں ون بائی ون میں بات کروں گا۔ آج جو کچھ بھی بحریہ ٹاؤن میں ہوا، آپ سب لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ود ان فیو سیکنڈز، ود ان فیو منٹس میں سمجھتا ہوں ہر خبر پورے ملک میں اور اکراس دا بارڈرز، مطلب پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہمارے اوورسیز کسٹمرز پریشان تھے، یہاں ہم لوگ، مطلب میں خود اپنی فیملی کے ساتھ یہاں کا رہائشی ہوں، ہم سب لوگ جو یہاں کے رہائشی ہیں، یہاں کے مکین ہیں، سب لوگ پریشان تھے۔ یہ صورتحال جو کہ اتنی زیادہ گمبھیر ہوگی جتنی ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ پروٹیسٹ شروع ہوا، یہ اس کے بارے میں خبر ملی، تو یہ تھا کہ یہ بڑا پرامن قسم کا پروٹیسٹ ہوگا، جو کہ سندھ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام یہاں پر یہ ہو رہا ہے، بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے باہر ہوگا۔ ان کو باقاعدہ جگہ دی گئی، پروٹیکشن دی گئی، لیکن اس کے بعد سندھ کی طرف سے مزید اور ڈفرینٹ قسم کی جو گروپس ہیں یا اینٹی بحریہ گروپس ہیں یا جی اے سندھ والے ہیں، یا اس طرح سے بے شمار اور گروپس ساتھ میں ایڈ ہو گئے، اور پھر جو پرامن احتجاج تھا وہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر گیا، جو کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مجھے کوئی زیادہ وضاحت کرنے کی یا ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے الفاظ شاید کم ہوں گے، آپ کو ایک ایک پکچر، ایک ایک ویڈیو کلپ اور وہاں پر بے شمار الٹی سیدھی باتیں کرنے والے لوگوں کے جو ویڈیو میسیجز ہیں یا پیغامات ہیں یا نعرے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو بتا دیں گے۔ اصل میں آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سارا پروٹیسٹ تھا، اس پروٹیسٹ کی وجہ کیا تھی۔ وجہ جو تھی وہ یہ تھی، جو ہماری انفارمیشن کے مطابق ہے، کہ بحریہ ٹاؤن کراچی مینجمنٹ نے یا ملک ریاض صاحب نے، ان ادر ورڈز ہم کہہ لیتے ہیں، سندھ کی مختلف زمینوں کے اوپر قبضے کیے اور پھر ان کی پیمنٹس بھی نہیں کی، اور ناجائز قبضے کر کے وہاں پہ بحریہ ٹاؤن بنا دیا۔ یہ مزید کچھ چیزیں پلان کی جا رہی ہیں، یہ وجہ تھی۔ اور جبکہ اس کے جواب میں ہمیشہ جب بھی بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ پریس ریلیز کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ یا ویسے ویڈیو میسیجز میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر 1 انچ زمین بھی ہمارے پاس ناجائز ہو اور اس کو ثابت کر دیا جائے تو ہم لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اور بھرپور طریقے سے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ان کا موقف ہے بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کا۔ لیکن جب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ جو ڈفرینٹ قسم کے پروٹیسٹ ہوئے، اس کے اندر، اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو کچھ بحریہ ٹاؤن میں ہوا، یہاں پہ لوگوں کی دکانیں، جو کروڑوں روپے کی مالیت کی دکانیں یا ان کا کاروبار، بحریہ ٹاؤن کے مین گیٹ پہ آگ لگا دینا، توڑ پھوڑ اتنی شدت اختیار کر گئی، خوف و ہراس پھیل گیا یہاں پہ۔ یعنی جو انٹرنیشنل ورلڈ کو ایک میسج گیا، بہت غلط میسج گیا اوورسیز کسٹمرز کو، جن کی یہاں پر انویسٹمنٹ ہے، جو لاکھوں کروڑوں روپے یہاں پر لگا کے لوگوں نے اپنی ہارڈ اینڈ منی یہاں پر انویسٹ کی ہوئی ہے، ان کے لیے بہت غلط میسج کیا، کیونکہ ساری دنیا پریشان ہوگی۔ ہر وہ بندہ جو بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہے کسی بھی طرح سے، وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں اور آگے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، ان چیزوں کا آپ لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے۔ انفیکٹ جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے جو میسج ہمارا آ رہا ہے، وہ میسج میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سندھ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بی بی سی اردو کے اوپر جو مجھے موقف ملا ہے، میں نے بھی ریسرچ کی، اسٹڈی کیا، تو سندھ ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ ہمیں میسج ملا کہ یہ ساری توڑ پھوڑ یا یہ جو مطلب ریئیکشن کیا گیا، یہ سارے جو پرامن احتجاج کو سویر قسم کی گندے پروٹیسٹ میں چینج کیا گیا، یہ توڑ پھوڑ کی گئی یا یہ ساری آگ لگائی گئی، یہ سندھ ایکشن کمیٹی کے لوگ نہیں تھے۔ یہ لوگ یعنی جو مقامی لوگ تھے یہاں کے، بحریہ ٹاؤن کے گردنواں میں جو گوٹ ہیں، یہ وہاں سے لوگ آئے، یا اینٹی بحریہ کوئی اور گروپس تھے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سندھ ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے جو ان کے سینئر مینجمنٹ ہے یا جو ان کے ممبران ہیں، ان کے لیڈر لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ یہ جو پرامن احتجاج کرنے والے ہم لوگ تھے، لیکن اس کو زیادہ اشتعال دینے والے لوگ یہ نہیں تھے، جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی،
جنہوں نے اندر مار کٹائی کی یا بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی اور مینجمنٹ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، فائرنگ کی، یہ ڈفرنٹ قسم کی جو اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں ہوئی اس کے اندر سندھ ایکشن کمیٹی کے لوگ شامل نہیں تھے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے گرد و نواح میں جو گوٹ ہیں وہاں کے مقامی لوگ تھے جن کو مختلف مقاصد کے لیے اینٹی ویریا گروپس نے استعمال کیا۔ اب وہ اینٹی ویریا گروپس کون سے تھے اس چیز کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن اس طرح کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں گا کہ بحریہ ٹاؤن کا موقف کیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے ایک پریس ریلیز کی شکل میں موقف دے دیا ہے جس کے اندر مطلب آج کے ہونے والے واقعہ کو، جتنا بھی پرتشدد یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، یہ واضح طور پر اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے جو ذمہ دار ہماری حکومت ہے ان سے، جو جتنے بھی ریلیونٹ کنسرن ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے مطلب سارے ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، ان سے اپیل کی گئی ہے اور حکومت پاکستان پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ بھئی یہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ آیا کہ بحریہ ٹاؤن کو اتنا زبردست طریقے سے بنا دیا جانا ان کا قصور ہے یا نہیں، یہ پریس ریلیز میں جو 3-4 پوائنٹس لکھے ہیں وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو بہت زیادہ الیبوریٹ میں نہیں کرنا چاہ رہا، جو لکھا ہے وہ ہو بہو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا کیا ملک میں ترقی اور اچھے کام کرنے کی یہ سزا ہے؟ کیا سندھ میں عوام کے لیے بہترین کمیونٹی بنانے کے بہترین کمیونٹی بنانے کا ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ کیا بحریہ ٹاؤن اس کے رہائشیوں اور اس میں کاروبار کرنے والے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا بحریہ ٹاؤن اور اس کے رہائشیوں کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں؟ یہ اس طرح کا میسج دیا گیا اور اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو الزام ہے قبضے کی زمین کا، اگر 1 انچ زمین بھی ثابت کر دی جائے اور ثبوت کے ساتھ یہ دے دی جائے تو بحریہ ٹاؤن اس ہر چیز کو مطلب منوان اس کو تسلیم کرے گا اور یہ اوپن جو انویسٹیگیشنز کے لیے ہمیشہ ویلکم کرتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی طرح سے کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، جس طرح سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اوپن ٹرائلز ہوئے، سپریم کورٹ تک بات گئی، اور آج جو کچھ ہوا اس کا جو طریقہ کار سارا غلط تھا۔ اس میں دیکھیں کسی کو بھی کسی سندھی کو، کسی بلوچ کو، کسی پنجابی کو، کسی پٹھان کو غلط کہنا ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کسی قوم کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا مقصد، ان کی قومیت، ان کا مذہب، ہر چیز پیسہ ہوتی ہے، جو کہ بلیک میل کرنے والے لوگ شر پسند عناصر اس طرح سے آئے، یہ سارا ایک گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور یہ ساری مطلب اس سے بھی سیویئر کنڈیشن ہو سکتی تھی خدا نخواستہ اگر ان کو بر وقت نہ روکا جاتا۔ ابھی بیسیکلی بحریہ ٹاؤن نے بھی اپنا موقف دے دیا ہے، سندھ ایکشن کمیٹی نے بھی اپنا موقف دے دیا ہے، اور بحریہ ٹاؤن ڈیلر ایسوسی ایشن نے اپنا واضح طور پر موقف دیا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ اس طرح کی چیزیں آئندہ نہیں ہونے دیں گے۔ فردر ہم لوگوں نے ریلیونٹ ابھی FIR بھی کروائی جائیں گی، جو لوگ اس میں ملوث تھے، کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے یہ لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن قانونی چارہ جوئی کے تحت مناسب طریقے سے یہ لوگ ہر طرح کی پلیٹ فارم پہ جائیں گے۔ وہ یہاں پہ پولیس ہو، رینجرز ہو، عدالتیں ہوں یا اپر کورٹس ہوں، کچھ بھی ہوگا، کہیں بھی جانا پڑا یہ جائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن ڈیلر ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ کلیئر موقف ہے، اور اس کے اندر آخر میں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ یہاں پہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ یہ آج کا جو بحریہ ٹاؤن کا واقعہ ہے یہ خود ساختہ تھا۔ دیکھیں لوگوں کو شاید بات کرنے سے پہلے یا بالکل جن کا ضمیر نہیں ہے وہ بالکل ان لاجیکل قسم کی باتیں کرتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کے مائنڈ میں یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے زمینوں پر قبضے کیے اور بحریہ ٹاؤن کے متاثرین بھی ہیں، جس طرح اسپورٹ سٹی کے 23A ولاس کی یا کسی بندے نے یہاں پراپرٹی خریدی اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ آج کا جو واقعہ ہوا اس میں ویڈیوز کے نیچے یہ لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کے افسوس ہو رہا ہے، ہمیں رونا آ رہا ہے ان لوگوں پہ جو لوگ بلا جھجک بے دھڑک ہو کے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت کم ہوا، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ جو لوگ بھی اس طرح کا مائنڈ سیٹ، اس طرح کا ضمیر نہیں بے ضمیرے لوگ کہوں گا، اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو اس چیز کا، اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو یہاں پر ہوا ہے۔ آپ لوگ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ عجیب قسم کی بکواس میسیجز یا رپلائی
یا یہ کرنے کے صرف حامی ہیں, آپ لوگوں کو آن گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتا. آپ اس طرح کے میسجز کرنے والے غلیظ دماغ کے لوگوں کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آج جن لوگوں کی پراپرٹیز کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹیز کا جن کا نقصان ہوا, ان پراپرٹیز کا بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے جو آنر ہیں وہ ملک ریاض نہیں ہے. اگر آپ لوگ ملک ریاض کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے تو ملک ریاض یہاں نہیں رہتا. یہاں پہ پرائیویٹ لوگ, آپ جیسے مجھ جیسے لوگ ہیں, جنرل پبلک ہے, یا وہ لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ بحریہ ٹاؤن میں وہ کراچی سے فرام آل اوور سندھ, فرام آل اوور پاکستان, ہر جگہ سے آئے ہوئے وہ دوست ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا, اپنا پیسہ لگایا, اور آج ان چیزوں پہ یہ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر بحریہ مینجمنٹ نہیں بیٹھی. یہاں پہ یہ جو پراپرٹی جن کو آپ نے نقصان پہنچایا, ان پراپرٹیز کے آنرز عام لوگ آپ جیسے یا میرے جیسے لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے بفور کمنٹنگ. جب کوئی بھی چیز جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. اللہ کا واسطہ ہے, آپ لوگوں کو اس چیز کا بالکل اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو کل کو پچھتانا نہ پڑے. ابھی جو ایک اسکول آف تھاٹ جس کے بارے میں ابھی بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے یا یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ الزام ہیں یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. مختلف لوگوں نے آج ڈفرینٹ جرنلسٹ ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی میسیجز دے رہے ہیں. اس میں سامنے آیا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کی ایک چال ہے, خود ساختہ. انہوں نے یہ سارا واقعہ کروایا ہے, مارکیٹ کی قیمتیں گرانے کے لیے کیا ہے, اور بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے ہمدردیاں لینے کے لیے کیا ہے. جو بحریہ ٹاؤن کو ماضی میں جرمانے کیے گئے تھے ان جرمانوں سے معافی کے لیے تاکہ یہ ریکویسٹ کر سکیں, اس لیے سارا کچھ گیا. لیکن ہم لوگ یہاں پر آن سائٹ موجود ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کا اپنا مائنڈ, آپ کی اپنی سوچ ہر جگہ پہ, لیکن آخر میں مجھے بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے تو میں اس پہ بھی بات کروں گا. اب آخر میں اپنی رائے دینے سے پہلے صرف ایک بات میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اوورسیز کسٹمرز کو کیا میسج گیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ کو کیا میسج گیا ہے, اور یہ چیز جو کھلے عام ہر کسی کو پتا ہے. یہاں اگر تو یہ لوگ اینٹی سندھ تھے, اینٹی بحریہ تھے, یا یہ لوگ بلیک میلرز تھے, ان لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے, بلکہ شرم آنی چاہیے, اور صرف اس چیز کو سوچتے ہوئے یہ جو اینٹی بیریا باتیں کر رہے ہیں, ان لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے بہت اچھی طرح کہ یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو سندھی ہیں, جو بلوچی ہیں, جو یہاں کام کر رہے ہیں, جو یہاں رہ رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. دے آر لیونگ ان ویری پیسفل انوائرمنٹ. اور میں ایسے کئی بلوچ اور سندھی فیملیز کو جانتا ہوں جن لوگوں نے آج سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کیا, اور ہم نے ان کی پوسٹ کو شیئر بھی کیا, جنہوں نے بالکل یہ شر پسند عناصر کو غلط کہا. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی قوم پرستی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں, وہ دیکھیں قوم ان کی کوئی بھی ہو, لیکن غلط کو غلط کہنا ہر پڑھے لکھے بندے کو, یا ہر ضمیر والے بندے کو یہ کہنا آنا چاہیے. اور یہاں پہ روک کے میں ایک چیز یہ بھی کہوں گا, جہاں بحریہ ٹاؤن نے غلط کیا تھا, آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں بحریہ ٹاؤن کے اندر کام کرنے والے لوگ, جس میں خود بھی شامل ہوں, ہم نے بحریہ ٹاؤن کو بھی غلط کہا. جہاں بحریہ ٹاؤن نے افیکٹیز کے خلاف جو کام کیا, ہم نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی, اور اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو پراپرٹیز ملی, کئی لوگوں کو ریلوکیٹ کیا گیا, کئی لوگوں کو ابھی ان کی پراپرٹیز ہینڈ اوور کرنے کے قریب ہیں. تو یہ بے شمار چیزیں ہوئیں, ہر طرح کی کام. جہاں بحریہ نے غلط کیا ہم نے ان کو غلط کہا, جہاں آپ لوگ غلط کریں گے ہم آپ کو بھی غلط کہیں گے. لیکن ان چیزوں کا اندازہ آپ لوگوں کو بخوبی ہونا چاہیے کہ یہاں بحریہ ٹاؤن کے اندر بالکل اسی طرح جس طرح کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے اور ایک عالمی درجہ رکھتا ہے, یہاں پر ہر قوم, ہر مذہب اور ہر نسل کے لوگ رہ رہے ہیں, ہر طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ یہاں رہ رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح بحریہ ٹاؤن کے اندر بھی ہر قوم, ہر نسل, ہر زبان بولنے والا اور ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آ کے رہائش پذیر ہوں گے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور پیرامیٹرز کے مطابق بننے والا شہر پیسفلی انوائرمنٹ انشاءاللہ آپ کو دے گا, تاکہ آپ اور میں یہاں پر محفوظ طریقے سے رہ سکیں اور اپنی انویسٹمنٹس اور اپنی فیملیز کو یہاں پہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ رہ کے ہم لوگ یہاں پہ گرو کر سکیں.
آخر میں اپنی رائے دوں گا. میری یہ رائے ہے اس سارے جو بحریہ ٹاؤن میں ہونے والے واقعے سے متعلق کہ یہ بیسیکلی میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل پرامن احتجاج شروع کیا گیا ہو، لیکن اسی سندھ ایکشن کمیٹی کے اندر یا تو کچھ لوگ ایسے ملوث تھے جن لوگوں نے شرارتاً یہ توڑ پھوڑ اور یہ اشتعال میں آ گئے اور یہ سارا کام کیا، یا جو ہے وہ جو لوگ بلیک میل کرنے والے ہیں، جو اینٹی بیریا گروپ ہیں، جو اینٹی ملک ریاض ہیں، ان لوگوں نے یہ سارا آج کا واقعہ کیا اور وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں حکومت وقت سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، چیف آف آرمی سٹاف سے اور متعلقہ جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں کے رہائشی ہونے کے ناطے، یہاں پہ کاروبار کرنے والے کے ناطے سے، کہ آپ لوگ اس واقعہ کا ایکشن لیں. آج نہیں تو کل آپ لوگوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اگر آج یہ ایکشن نہیں لیا گیا، ان کو مطلب ایٹ دا اسپاٹ ان کو ابھی یہ ساری چیزیں ریئلائز کروا کے ان کو یہاں پہ سٹاپ نہیں کیا گیا، شٹ اپ کال نہیں دی گئی، تو اس طرح کے بے شمار واقعات مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آج جو خوف و ہراس یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں جو رہائشی، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا جو بزرگ حضرات ہیں یہاں پہ، بچوں میں، میل فیمیل ہر طرح کے لوگوں میں آج جو خوف ہراس یہاں دیکھا گیا، شاید یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ بالکل ویسے ہی حالات ہے جس طرح کے کشمیر میں، فلسطین میں، یا بالکل جس طرح سے ایک وار کی سچویشن ہوتی ہے اور لوگ پریشان تھے کہ جس طرح سے یہ آگ لگی ہوئی ہے مین گیٹ کے اوپر اور ہر طرح سے لوگ صرف اس کو دیکھ کے خوف و ہراس پھیل رہا تھا، اور لوگ یہاں پہ ان چیزوں کے لیے پریشان تھے کہ مطلب ہمیں یہاں فیوچر میں رہنا بھی چاہیے کہ نہیں. تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ابھی اس کے آفٹر افیکٹس بھی آئیں گے، لیکن ہماری یہ اپیل بھی ہے حکومت وقت سے اور متعلقہ اداروں سے کہ ان چیزوں کا مناسب حل دیکھا جائے. اور میں نے اس ساری آڈیو اور ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کو بحریہ ٹاؤن کا موقف، سندھ ایکشن کمیٹی کا موقف، بحریہ ٹاؤن ڈیلر ایسوسی ایشن کا موقف اور یہاں کے رہائشیوں کا موقف بھی بتایا کہ رہائشی یہاں پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ملے. اگر بحریہ ٹاؤن کے پاس اس وقت نہ کافی قسم کی سیکیورٹی ہے تو بحریہ ٹاؤن سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن یہ چیز متعلقہ اداروں کو لکھیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کم ہے. کیونکہ جب بحریہ ٹاؤن میں کوئی بھی بندہ انویسٹ کرنے کے لیے آتا ہے یا رہائش کے لیے آتا ہے تو ہر کسی کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ یہاں سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ سیکیورٹی ہوگی اور اس طرح سے ہوگا. لیکن آج وہ سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ میرا سوال بحریہ مینجمنٹ سے بھی ہے کہ وہ سیکیورٹی آج کہاں تھی؟ وہ سیکیورٹی ہمیں کیوں سیکیور نہیں کر سکی؟ کیوں ایک ہمیں اس طرح سے انسیکیور قسم کی فیل آئی ہے؟ ہمیں سیکیور فیل آنی چاہیے تھی. ان کو گیٹ پہ ہی شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی ان پروٹیسٹرز کو یا اس طرح کے شر پسند عناصر کو. تو بہرحال یہاں پہ اگر بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ناکافی سیکیورٹی ہے تو یہ لوگ متعلقہ اداروں کو یہاں پہ ان کے پولیس اسٹیشن بنے، ان کی چوکیاں بنے، ان کی چیک پوسٹ بنے، تو آپ لوگ ان کو اجازت دیں. اگر آپ لوگ بحریہ ٹاؤن ایک پورا شہر ہے، یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن، چھوٹی سی کالونی نہیں ہے، یہ بہت بڑی آبادی پر مشتمل ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. اس کی سیکیورٹی سیفٹی آپ لوگوں کے ذمہ ہے. اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو متعلقہ اداروں کی یہاں پہ چیک پوسٹ بنائیں، یہاں پہ پولیس اسٹیشنز، ان کے کچھ اسکواڈز آنے چاہیے. ان چیزوں کو دیکھنا بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اور متعلقہ اداروں کی بھی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی دس پیس آف لینڈ از پارٹ آف پاکستان. جو پاکستان کے قوانین یا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے وہ یہاں پر بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال میرا ایک میسج تھا اوور آل اس بحریہ ٹاؤن واقعہ سے متعلق. مزید اس کے جو آفٹر افیکٹس آئیں گے یہاں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے، وہ فردر ویڈیوز میں ہم لوگ ضرور ڈسکس کریں گے. اور اگر کوئی اور بھی ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس اوپینین یا کوئی چینجز یا پیش رفت آتی ہے تو